اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ منظر بہ منظر کربلا کے سلسلے کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں کوفہ کے حالات پیش کریں گے کہ کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کو، جو کہ امام حسین کے سفیر کے طور پر وہاں موجود تھے اور امام حسین کے لیے کوفیوں سے بیعت لے رہے تھے، کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، انہیں کس طرح گرفتار کیا گیا اور کیسے شہید کیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جناب مسلم ابن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، مرد حق، جری اور اسلام میں امام کے حقیقی آشنا تھے۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک رہ چکے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے۔ مکہ میں امام حسین کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے آپ ہماری ہدایت کا سبب بنیں۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی جو لہجہ بلہجہ رنگ بدلنے والے افراد سے دھوکہ نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے حصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر قافلے پر نظر ڈالی اور جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر کوفہ روانہ کر دیا۔ جناب مسلم کی روانگی سے قبل امام نے سعید اور ہانی بن عروہ کے ہاتھ ایک خط اہل کوفہ کے نام اس مضمون کا ارسال کیا: یہ لوگ یعنی سعید اور ہانی تمہارے خطوط لے کر پہنچے، تمہاری تحریر کو میں نے بغور پڑھا، تمہاری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے بلا رہے ہو۔ سر دست میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ میرے معتمد ہیں اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے تمہارے حالات کی اطلاع دیں گے۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ کوفہ کے معززین اس بات پر متفق ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ وسلام، حسین بن علی بن ابی طالب۔ جب اہل کوفہ آپ کے ساتھ تھے تو بنو امیہ کے طرفداروں نے یزید کو خطوط روانہ کیے کہ نعمان بن بشیر حاکم کوفہ کو ہٹایا جائے کہ وہ اس معاملے کی سنگینی کو سلجھانے میں ناکام ہو گیا ہے، یعنی وہ جناب مسلم پر قابو پانے میں ناکام ہو گیا ہے، جس کے جواب میں یزید نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو لکھا کہ وہ کوفہ جا کر یا تو جناب مسلم کو قتل کر دے یا کوفہ بدر کر دے۔ ابن زیاد نے حکم ملتے ہی بصرہ سے کوفہ کی راہ لی اور اس قدر تیزی سے یہ سفر کیا کہ اس کے ساتھیوں کے گھوڑے نخلہ، جو کہ کوفہ کی بیرونی چیک پوسٹ تھی، پر آ کر دم توڑ گئے۔ ابن زیاد اپنے ایک غلام کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا اور آتے ہی مسجد کوفہ کا رخ کیا۔ لوگوں کا جمع غفیر اس کے ساتھ تھا، کیونکہ ابن زیاد چہرہ ڈھانپ کر کوفہ میں داخل ہوا تھا اور لوگوں کو دھوکہ ہوا تھا کہ یہ شاید امام حسین ہیں۔ اس نے منبر پر جا کر لوگوں کو خوف زدہ کرنے والی ایک تقریر کی، پھر دارالامارہ جا کر فوری طور پر کچھ احکامات جاری کیے جو کہ یہ تھے: تمام گھروں کی فردن فردن تلاشی لی جائے تاکہ حضرت مسلم ابن عقیل کو برآمد کیا جا سکے۔ انقلاب کے حامی مسلمین کی وسیع گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ہر وہ شخص جس نے جناب مسلم بن عقیل کی مدد کی اسے قتل کر دیا جائے اور قتل کرنے والے کو بیش بہا انعام دیا جائے گا۔ یہ حکم نامہ مشتہر کر دیا گیا، چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کے کلام کو سنا تھا یا جن تک یہ حکم نامہ پہنچا، وہ وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس چلے گئے اور ان کی مائیں، بہنیں اور بیویوں کو ورغلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تحقیق کر دے گا، اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا اور وہ بے تحاشا گھروں سے نکل پڑیں اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن کو پکڑ کر فریاد کرنے لگیں، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو انہی عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے، اور جناب مسلم جب وہاں پہنچے تو بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے ہی آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اس قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغربین ادا کی۔ جناب مسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ اب صرف آپ کے ساتھ 10 ہی افراد ہیں۔ انہی لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب مسلم محلہ کندہ میں جس وقت پہنچے تو خود کو تنہا پایا، یعنی وہ 10 افراد جو جناب مسلم کے ساتھ مسجد سے نکلے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ راستے میں ساتھ چھوڑتے گئے۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا، اور ابن زیاد کی دھمکی آمیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔
ہر ایک کے مکان کا دروازہ بند تھا۔ جناب مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیونکہ جناب مسلم پر پیاس کا شدید غلبہ تھا اور دوسری طرف کوفیوں کی غداری کے احساس نے بھی کافی متاثر کر دیا تھا، آپ نے اس خاتون کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام طوعہ تھا، جو پہلے محمد بن اشعث کی کنیز تھی اور آزادی کے بعد اسید حضرمی کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اس سے ایک لڑکا بلال پیدا ہوا، وہ اسی لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ طوعہ اندر سے پانی لائی، جناب مسلم نے پانی پیا، پھر وہ کاسا رکھنے اندر چلی گئی۔ جب دوبارہ لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ جناب مسلم دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ طوعہ نے کہا، اے بندہ خدا، میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ اس کے فوراً بعد حضرت مسلم سے کہا، تم اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ جناب مسلم خاموش رہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو جناب مسلم نے جواب دیا، اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں اس کا کچھ عوض دے سکوں۔ طوعہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جناب مسلم نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ طوعہ نے کہا، آپ مسلم ہیں؟ آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ جناب مسلم داخل خانہ ہوئے۔ طوعہ نے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا، کھانا لائی، مگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اسی اثناء میں طوعہ کا لڑکا بلال آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو جب اس کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو معلوم کیا کہ آپ اس کمرے میں بار بار کیوں داخل ہو رہی ہیں، بتائیے کیا ماجرا ہے؟ لڑکے کی ضد نے اس کو یہ راز بتانے پر مجبور کر دیا۔ پہلے اس لڑکے سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ بات کسی سے نہیں کرو گے۔ اس نے قسم کھائی تو طوعہ نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل مہمان ہیں۔ لڑکا یہ بات سن کر خاموشی سے لیٹ گیا، لیکن صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی طوعہ کا لڑکا بلال عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ عبد الرحمن فوراً ہی دربار میں اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ مسلم ہمارے محلے کے ایک گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ محمد بن اشعث نے جواب دیا، کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے محلے کے گھروں میں سے کسی گھر میں ہیں۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن مرجانہ نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 80 سواروں کو روانہ کیا۔ جب یہ لشکر طوعہ کے گھر کے قریب پہنچا، جناب مسلم نے ہتھیاروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ آپ زرہ پہن کر گھر سے باہر نکلنا ہی چاہتے تھے کہ ابن اشعث کا لشکر گھر میں داخل ہوا اور جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے نتیجے میں جنگ شروع ہو گئی اور تنہا جناب مسلم نے لشکر کو 3 مرتبہ گھر سے باہر نکال دیا۔ جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا کہ اس طرح مسلم بن عقیل پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے تو انہوں نے مکانوں کی چھتوں سے جناب مسلم پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دی۔ مسلم بن عقیل اس لشکر کی بزدلی کو دیکھ کر گھر سے باہر نکل آئے اور دلیرانہ جنگ کرنے لگے۔ محمد بن اشعث کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پر ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ ایک دستہ اور بھیجے، لہٰذا اسے فوجیوں کا ایک دستہ اور بھیجا گیا۔ اس کو بھی جناب مسلم نے تیق کر دیا۔ ابن اشعث نے پھر ابن زیاد سے کمک منگوائی تو ابن اشعث کے بار بار کمک منگوانے پر ابن زیاد نے ابن اشعث کو پیغام بھیجا کہ وائے ہو تجھ پر، تجھ سے ایک آدمی قابو نہیں کیا جا رہا، جبکہ مجھ سے فوجیوں کے دستوں پر دستے طلب کر رہا ہے۔ جواب میں ابن اشعث نے اسے پیغام بھیجا، تیرا کیا خیال ہے میں کوفہ کے کسی سبزی فروش سے جنگ لڑ رہا ہوں؟ یہ ہاشمی شیر ہے، اسی لیے تنہا تیری فوج پر بھاری ہے۔ بہرحال مسلم کے حملوں کو دیکھ کر ابن اشعث سمجھ گیا کہ مسلم کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس نے چال بازی سے کام لینے کا سوچا۔ اس نے کہا کہ مسلم آپ کے لیے امان ہے، تو آپ نے فرمایا، کیا فریب کار اور بد کردار لوگوں کی امان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن لشکر والوں نے بیک آواز کہا کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بہرحال اس طرح سے جناب مسلم کو اسیر کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اور جب جناب مسلم نے اپنی شہادت کے آثار محسوس کیے تو وصیت کے لیے مہلت طلب کی۔ ابن زیاد نے کہا، وصیت کی اجازت ہے۔ حضرت مسلم نے ایک مرتبہ پورے مجمع پر نظر ڈالی، عمر سعد کے علاوہ کوئی شخص وصیت کے لائق نظر نہ آیا، لہٰذا حضرت مسلم نے فرمایا، ہمارے تمہارے درمیان ایک قرابت ہے، اس لیے تم سے میری ایک خواہش ہے، لیکن ابن سعد نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، سن تو لو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابن سعد جناب مسلم کے پاس گیا،
آپ نے اس کو یہ وصیت کی کہ جب میں کوفہ آیا تھا تو اس وقت میں نے 600 درہم قرض لیے تھے، ان کو میری زرہ اور تلوار فروخت کر کے ادا کر دینا اور میری شہادت کے بعد ابن زیاد سے میری لاش لے کر دفن کر دینا، اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر اس حادثے سے مطلع کر دینا اور لکھنا کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو بالائے بام لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ جب جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا تو اس وقت آپ یاد خدا میں مصروف تھے۔ احمر بن کبیر نے حضرت مسلم کا سر تن سے جدا کیا اور لاش کو زمین کی طرف روانہ کیا۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔